مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر، مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر، چھت پہ کیا چڑھ پائے گا کوئی بھی زینہ چھوڑ کر۔ بلا دو بھائی، چھت پہ کیا چڑھ پائے گا کوئی بھی۔ پورے دنیا میں اس وقت لوگ محفلوں سے جاتے ہیں، مگر یہ واحد جشن حیدر ایسا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں۔ نعرہ حیدری! چھت پہ کیا چڑھ پائے گا کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، اور جشن حیدر سے منور ساکنی ہے کس قدر، جشن حیدر سے منور ساکنی ہے کس قدر، جو مخالف ہے چلا جائے علاقہ چھوڑ کر۔ جو مخالف ہے چلا جائے علاقہ چھوڑ کر، جو بھائی کو دیکھیں، جو مخالف، میں چاہتا ہوں کم وقت میں آپ تک زیادہ اشعار پیش کروں۔ دیکھیے ہمارے بھائی نیر نے کہا کہ مسدس اس بزم میں، ظاہر ہے کہ یہ سچی بات ہے، تو آئیے میں وہ پڑھوں جو اب تک پڑھا نہیں گیا۔ میں سائنس کا طالب علم ہوں، فزکس ملاحظہ فرمائیے۔ سونگھنے سننے کی قوت ہے بہت حیواں میں، سونگھنے سننے کی قوت ہے بہت حیواں میں، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا۔ 20 ہرٹز سے کم اور 20,000 ہرٹز سے زیادہ کی فریکوینسی کو ہم اور آپ نہیں سن سکتے، لیکن اسے حیوان سن لیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، سونگھنے سننے کی قوت ہے بہت حیواں میں، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا۔ آ گئی جنگ جمل میں جو علی سے لڑنے، آ گئی جنگ جمل میں جو علی سے لڑنے، سچ بتاؤں اسے کتوں نے بھی پہچان لیا۔ نوجوانوں سلامت رہو، لوٹ لوٹ کے آ رہے ہیں لوگ سننے کے لیے جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ ہے ساکنے کے آگے 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 بھائی، جو بزرگ ہیں اپنی جگہ بیٹھے رہیں، لیکن آ جائیے آگے آ جائیے، قریب آ جائیں بھیا، آپ لوگ قریب آ جائیں۔ میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں، سائنس کا طالب علم ہوں، فزکس ملاحظہ فرما لیا آپ نے، اب اینیمل سائنس ملاحظہ فرمائیے۔ اینیمل سائنس بھائی جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے، پہلی مرتبہ اعلان ہو رہا ہے جشن میں کہ جو باہر حضرات ہیں وہ اندر چلے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، جشن میں ہیں تو غذائے روح بھی ضروری ہے اور غذائے جسم بھی، تو اگر غذائے جسم سے فارغ ہو چکے ہیں تو غذائے روح میں تشریف لے آئیں، زیادہ بہتر ہے۔ آ جائیے۔ ویسے بھی انجمن حیدری کے ممبران کو باہر رہنا جائز نہیں ہے اس وقت۔ آ جائیے۔ انجمن حیدری کے جو ممبران ہیں، سونگھنے سننے کی فزکس 20 ہرٹز سے کم اور 20,000 ہرٹز سے زیادہ کی فریکوینسی کو حیوان محسوس کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ زائد کوئی محسوس نہیں کر پاتا۔ آج پوری دنیا میں بڑے بڑے آتنکوادی کتوں کے سہارے پکڑے جا رہے ہیں، پورا دنیا کا ڈیفنس اسی پہ منحصر ہے۔ 1400 سال پہلے میرے رسول نے فرمایا، سونگھنے سننے کی قوت ہے بہت حیواں میں،
وہ شاعری پیش کر رہا ہوں جو عام طور سے قصیدے میں رائج نہیں ہے، اور میری طرح بیتاب صاحب بھی ایسے شعر پڑھتے ہیں جس کے آوشکارک یہی ہوا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے سونگنے سننے کی قوت ہے بہت ہیوا میں، دور حاضر کی ترقی نے اسے مان لیا، آ گئی جنگ جمل میں جو علی سے لڑنے، سچ بتاؤں اسے کتوں نے بھی پہچان لیا۔ اینیمل سائنس، جو خر پہ بیٹھ کے آتی تو جنگ خر کہتے، کیا بات ہے، جو خر پہ بیٹھ کے آتی تو جنگ خر کہتے، بنا جنگ جمل کو براق دے کوئی، بنا جنگ جمل کو براق دے کوئی، علی کے بغض نے وہ حال کر دیا اس کا، علی کے بغض نے وہ حال کر دیا اس کا، نکاح کوئی کرے اور طلاق دے کوئی۔ اور طلاق دے کوئی، نہ جائیے گا، نکاح کوئی کرے اور طلاق دے کوئی۔ دوستوں، میں چند اشعار آپ کو آمادہ ابھی کر رہا ہوں۔ شعر تو میں ایک دو پڑھتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے زاہد بھائی جو فرماتے ہیں وہ ان کی اپنی محنت ہے، ان کی اپنی کھوج ہے۔ سچائی یہ ہے کہ شاعری میں دو رخ ہیں، یا تو خطابیہ اور یا تو تمہیدیہ۔ خطابیہ میں ہر شعر الگ الگ مضمون لے کے ہوتا ہے محمود بھائی، لیکن تمہیدیہ شاعری میں ایک رزلٹ ہوتا ہے اور باقی مربوط اشعار ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو آئیے میں وہ اشعار پیش کر رہا ہوں جو آپ تک کسی اعتبار سے پہنچے ہوں، اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن شعر ملا فرمائیے۔ جشن حیدر ہے، ناری شکتی کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ آئیے میں اس کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں جس نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اگر شعر پہنچ جائے تو دعا چاہتا ہوں۔ گما سے علم کی دنیا کھنگالنے والے، گما سے علم کی دنیا۔ بیٹا چائے آپ بانٹتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے اشعار آپ کو متوجہ کر لیں گے۔ چائے پیجئے مگر اشعار نہ پیجئے۔ میرے اشعار آپ کو متوجہ کر لیں گے، آپ کی سماعت پر مجھے اعتبار ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، گما سے علم کی دنیا، چونکہ جشن حیدر ہے اس لیے مولا کی شان میں کچھ اشعار ہو جائیں منتظر بھائی۔ گما سے علم کی دنیا کھنگالنے والے، کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے، کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے، سوال کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سوال کرتے ہیں کعبے میں بت بنا کر در بنا کیسے، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، کعبے میں در بنا کیسے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے، نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے،
سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے، سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی۔ ساکنی کے لوگوں، آپ کے سماعت پہ اعتبار کر کے زندگی کا قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں، تمہیدیہ شاعری آپ تک پہنچاتا ہوں۔ سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے۔ سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے، سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی تمہید کا آخری شعر، میں فاطمہ ہوں، میں بنت اسد ہوں اے کعبہ۔ مولائیوں، میں فاطمہ ہوں، میں بنت اسد ہوں اے کعبہ، وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے، وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے۔ میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ نایا، میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ نایاب، پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے والے۔ بہت آپ کے بدن سے بھی زیادہ بھاری شعر ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے۔ میں فاطمہ ہوں، میں بنت اسد ہوں اے کعبہ۔ آ جائیے بھائی، آ جائیے آ جائیے، میں شعر شاعری سنا کے جاؤں گا۔ میں فاطمہ ہوں، میں بنت اسد ہوں اے کعبہ، وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے۔ میں تجھ کو دوں گی نئے نایاب، پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے والے۔ بہت شکریہ۔ بھائی نے کہا کہ میری وزن سے بہت ہی بھاری شعر پڑھ دیا انہوں نے۔ میں اپنے شاعر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میرے اس جثے پہ نہ جانا۔ میں کھینچ ووچ اس لیے دیتا ہوں کہ محمود بھائی کو لوگ یہ نہ کر دیں کس دبلے پتلے آدمی کو بلایا۔ میں کبھی بھی چاہتا نہیں کہ میرا ترنم میری شاعری پہ غالب ہو، لیکن اپنے ساتھ کے دوستوں سے یہ بھی کہتا ہوں میری طرح کھینچنا نہیں، ورنہ سانس واپس نہیں آئے گی اور مفت میں شہادت ہو جائے گی۔ تو میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائیوں نے بہت داد و تحسین سے شعراء کو نوازا ہے، تو ان تک چائے پہنچ جائے۔ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ نایاب۔ اگر تھوڑی دیر لگاتے تو میں شعر پڑھ دیتا بھی۔ دوستوں، آپ ذرا بتائیے، پوری دنیا میں جو بھی بجٹ پیش ہوتا ہے وہ زیادہ تر گھاٹے ہی میں ہوتا ہے، لیکن اللہ رے آزاداری کا بجٹ کون کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں مہنگائی ہے؟ ذرا کوئی آ کے دیکھے کیا ہوگا
زمانے کو بتانے میں لگے ہیں، کیا ہوگا زمانے کو بتانے میں لگے ہیں، مہنگائی پہ سب شور مچانے میں لگے، مہنگائی بھائی ملاؤ میں، مہنگائی پہ سب شور مچانے میں لگے ہیں۔ اس دہر کا تھا تیسرے نمبر کا جو غنی، دہر کا تھا تیسرے نمبر کا جو غنی، اس ڈوبنے والے کو بچانے میں لگے، اس ڈوبنے والے کو بچانے میں لگے ہیں۔ مہنگائی سے ہر ایک پریشان ہے مگر ہم، مہنگائی سے ہر ایک پریشان، مہنگائی سے ہر ایک پریشان ہے مگر ہم دولت کو محرم میں لٹانے، مگر ہم دولت کو محرم میں لٹانے میں لگے ہیں۔ غازی کے چاہنے والوں، آپ نے بڑے قیمتی اشعار سنے۔ چتوڑا کا یہ چینل اس شعر کو پہنچائے پوری دنیا میں، غازی کے جہاں چاہنے والے ہیں وہاں تک پہنچ جانا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ ملاحظہ فرمائیے، غازی کے چاہنے والوں، اگر شعر محمود بھائی، میں 4 بجے شام کو الہ آباد میں تھا اور یہاں آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ کیونکہ ہمیں آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، ابھی معراج کی شب آنے والی ہے، ہمیں کون سا تعجب۔ ملاحظہ فرمائیے، جو عالم انوار سے جو لوگ جڑے ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، جو عرفانی لوگ ہیں، انہیں اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کبھی اس شہر میں دکھائی دیتے ہیں، کبھی دوسرے شہر میں دکھائی دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے، کیوں ساکنی کرو، کیوں مولائیوں، غازی کے چاہنے والوں، موت آئے، اگر شعر پہنچ جائے تو دعا چاہتا ہوں، موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے، بتا صاحب کیوں موت آئے، موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے، ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں۔ موت آئے مگر، بہت بہت شکریہ، موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے، آپ کے جملے سند ہیں، موت آئے مگر ہاتھوں کی جان بعد میں نکلے،
ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں، ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں، موت آئے مگر۔ میں نے اسی دلی میں صدارت کر رہے تھے، مہمان خصوصی تھے کیجریوال۔ میں نے ان سے کہا کہ معلوم ہے ہم کسے یاد کرنے کے بیٹھے ہیں، ہم کسے یاد کرنے کے لیے؟ بھائی، بڑے بھائی ذرا سا رک جائیے، بزرگوار بہت جانتے ہیں۔ میں نے متوجہ کیا، ایسا کوئی سروئے زمین پہ حاکم نہیں گزرا، آپ کے سی ایم سے کہا میں نے، ایسا کوئی سروئے زمین پر حاکم نہیں گزرا جس نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ کوئی اگر ہے بھوکا سو گیا ہو میری حکومت میں تو وہ مجھ سے آ کے ملے۔ ایسا کوئی چیلنج کرنے والا دنیا کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ میں نے اسے حیرتی میں ڈال دیا، لیکن شیر ملازم ہمایوں نایاب بلیاوی فالتو کی باتیں نہیں کرتا۔ رکھ کے فاقہ جو ہم علی کو یوں ہی نہیں چاہتے، ہاں آپ بانٹتے رہے، مجھ پر میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ رکھ کے فاقہ جو، یہ بھی ضروری ہے، رکھ کے فاقہ جو، یہ جب انرجی مل جائے گی تو دعائیں مجھے، میں کبھی داد واد نہیں مانگتا ہوتا بھائیوں، دعا سے بڑھ کے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی بیتاب صاحب، دعا سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو میں صرف دعا مانگتا ہوں، اسی میں داد شامل ہوتی ہے۔ ملازم فرمائیے، رکھ کے فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے، رکھ کے فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے، ایسے بندے کو خدا اپنی رضا دیتا ہے۔ ساکنی کے لوگوں شاعری پیش کر رہا ہوں۔ رکھ کے فاقہ جو مادی اور سماجی اعتبار سے عرفانی اور روحانی باتیں بہت دور کی ہیں، مادی اور سماجی تقاضوں کے اعتبار سے میرے مولا کا کوئی اس روئے زمین پہ جواب نہیں۔ رکھ کے فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے، ایسے بندے کو خدا اپنی رضا دیتا ہے۔ اس کی طاقت کو بتائے گا وہ قصر جنت، اس کی طاقت کو بتائے گا وہ قصر جنت۔ عشق حیدر جسے بہلول بنا دیتا ہے، عشق حیدر جسے بہلول بنا دیتا ہے، طاقت کو بتائے گا وہ قصر جنت۔ عشق حیدر جسے بہلول بنا دیتا ہے، حیدر جسے، بھائی چائے جلدی سے بٹ جائے۔ عشق حیدر جسے بہلول بنا دیتا، کوئی بات نہیں، تبرک ہے۔ عشق حیدر جسے بہلول بنا دیتا ہے، اس کی طاقت کو بتا۔ بھائی اب آپ لوگ متوجہ ہو جائیں، کچھ نہیں، تبرک ہے، یہ تبرک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں۔ رکھ کے فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے، اس کا اخلاق کوئی کیسے بیان کر پائے۔ سنو میرا مولا کیسا، اس کا اخلاق کوئی کیسے بیان کر پائے، اس کا اخلاق کوئی کیسے بیان کر پائے۔ کاسہ شیر جو قاتل کو پلا دیتا ہے، اس کا اخلاق کوئی کیسے بیان کر پائے۔ کاسہ شیر جو، ملا تو بھائی 16 سال پہلے انہی نے بلایا تھا مجھے۔ کاسہ شیر جو قاتل کو پلا دیتا ہے، اور جس کا باپ اس بلندی پر، اس کا پسر کس بلندی پر۔ آپ کی بات اگر ہو تو دعا چاہتا ہوں،
غم کے تپتے ہوئے، غازی کے چاہنے والوں آپ نے محسوس کیا ہوگا، ضرور محسوس کیا ہوگا تو دعا چاہتا ہوں، غم کے تپتے، بزرگوں سے، غم کے تپتے ہوئے صحرا میں حقیقت ہے یہی، غم کے تپتے ہوئے صحرا میں حقیقت ہے یہی، پھر پڑھتا ہوں، غم کے تپتے ہوئے صحرا میں حقیقت ہے یہی، نام عباس میری پیاس بجھا دیتا، ارے کیا سنا آپ نے بھائی، نام عباس میری پیاس بجھا دیتا ہے، غم کے تپتے ہوئے صحرا میں حقیقت ہے یہی، نام عباس میری، اس کی غیرت کے تقاضے سے سبق لے دنیا، اس کی غیرت کے تقاضے سے سبق لے دنیا، ہاتھ پانی سے جو مس ہو تو کٹا دیتا، اس کی غیرت کے اس کا اخلاق کوئی کیسے بیاں کر پائے، کوئی ایسا ملا جو اپنے دشمن کو، اپنے قاتل کو، ارے ناز کرو دوستو، آپ اس کا جشن منا رہے ہیں، اس کا جشن منا رہے ہو بھائیوں، اس کا اخلاق کوئی نہیں ملا، اس کا اخلاق کوئی کہا مولا نہیں، یہ پیاسا ہے، اسے شیر پلایا جائے، اللہ اکبر، اس کا اخلاق کوئی، اسی لیے انگریزوں نے لکھا، رائٹر نے لکھا، کاش کے ہر دور کو ایک علی مل جائے، کاش علی مل جائے، اب یہ اس کی کوتاہی نظر تھی، ہر دور میں ایک علی میسر ہے، کاسہ شیر جو قاتل کو پلا دیتا ہے، جو کی سمجھنے کی کوشش تو وہ خدا سمجھے، جو کی سمجھنے کی کوشش تو وہ خدا سمجھے، علی کی حد، بھائی اب چائے بانٹ لیجئے تب میں پڑھوں، کیونکہ اب میں بہت قیمتی شعر پڑھنے جا رہا ہوں، نہیں جو کی سمجھنے کی کوشش تو وہ خدا سمجھے، علی کی حد فضیلت کو کوئی کیا سمجھے، علی کی حد فضیلت کو کوئی کیا سمجھے، ساکنے کے لوگوں شعر سنیے، لباس نور میں آتا تو جانے کیا ہوتا، لباس نور میں آتا تو جانے کیا ہوتا، یہ راز طور ہی سمجھے گا یا خدا سمجھے، ارے بلاتا ہوں میں، یہ راز طور ہی سمجھے گا یا خدا سمجھے، یہ راز طور ہی اب جس شعر کے لیے میں نے دو شعر سنا ہے مولا بھائی غازی کے چاہنے والوں، کھڑے ہیں حضرت عباس یوں علی کے ساتھ، کھڑے ہیں حضرت یوں علی کے ساتھ، ہے کشمکش میں نصیری کسے خدا کھڑے ہیں حضرت عباس یوں علی
نبی کے ساتھ. ارے بھائی ملاقات بھائی بھائیوں آپ وہاں بیٹھے ہیں, ہاں کیا کشمکش ہے. واہ آپ کو حزب اللہ والے ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کو حزب اللہ کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. یہاں یہ آ جائیے ادھر, حزب اللہ کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, آپ وہاں بیٹھے ہیں. بتائیے کھڑے ہیں حضرت عباس. آپ ماتم کرنے والے لوگوں ایک 4 مصرے پیش کر دوں. نبی کے عشق میں دانت تو, ارے یہ تو دوہرا رہے بھائی, تو میں کچھ ایسا پڑھوں جو آپ دوہرا نہ پاویں. نظامت کرتے ہیں آپ کے شیخ. اچھا او, تو پھر میں کچھ ایسا پڑھوں جو دیکھیں آپ دوہرا پاتے ہیں. نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے, نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے, نہ مل سکے گی زمانے میں تیری کوئی نظیر, نہ مل سکے گی زمانے میں تیری کوئی نظیر. ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق غازی میں, ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق غازی میں. اسے تو روکے ہے دراصل ماتم شبیر. اسے تو روکے ہے دراصل ماتم شبیر, اسے تو روکے ہے دراصل ماتم. اب یہ ایک شعر پڑھ کے اندازہ لگاتا ہوں کہ اب مجھے کہاں سے پڑھنا چاہیے تاکہ بھائی دوہرا نہ پائیں. جس کے دل میں میرے مولا تیری الفت ہوگی. دوسرا مصرع پڑھیے. اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی. جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا, جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا, غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی. غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی. ان ماؤں کو سلام جن کی گود میں پہلی بار حسین کا نام سنا جاتا ہے, اور آپ میں جو ولولے ہیں اسی شیر کا اثر ہے. دنیا کی کوئی بھی ماں اگر انگلی زخمی ہو جائے, اگر ایک بوند خون دکھ جائے تو وہ تڑپ جاتی ہے. لیکن اللہ رے ان حسینی ماؤں کو سلام کرتا ہوں میں. جس کے دل میں میرے مولا تیری الفت ہوگی, جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا, غور سے دیکھ وہیں پر کہیں. مراد ہمائی اپنے بچوں سے کرائے ہے جو زنجیر و کماں, اپنے بچوں سے کرائے ہے جو زنجیر و کماں. کیا کسی قوم کی ماؤں میں یہ جرت ہوگی؟ اپنے بچوں سے کرائے ہے جو زنجیر و کماں. کیا کسی قوم کی ماؤں میں یہ جرت ہوگی؟ کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو, اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیداروں کو. سیستانی تیری آواز ہے یا برق تپاں, خامنائی تیری آواز ہے یا برق تپاں. خاک کر ڈالے گی در اصل ستمگاروں کو, خاک کر ڈالے گی در
اصل وہ شاعری کیا جس میں وقت کی دھڑکن نہ ہو. خاک کر ڈالے گی در اصل ستمگاروں کو. چھا گئے شام میں چھا گئے دہر میں, ہم نے شام کہہ کے محدود کر دیا, چھا گئے دہر میں اس طرح حسن نصر اللہ. دوستوں یہ کون ہیرو ہے, یہ کون بہادر ہے, یہ کون جیالہ ہے علی کا, جسے جو اعلان کرتا کل میں خطاب کروں گا تو پورا یورپ سنتا ہے, پورا مڈل ایسٹ سنتا ہے, پوری دنیا سنتی ہے, موافقین سنتے ہیں, مخالفین سنتے ہیں. چھا گئے دہر میں اس طرح حسن نصر اللہ, میرے غازی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو, میرے غازی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو. چھا گئے دہر میں اس طرح حسن نصر اللہ, چالے کب کوچ کرے سوئے حرم حزب اللہ, جانے کب کوچ کرے سوئے حرم حزب اللہ. نیند اب آتی نہیں نجد کے سرداروں کو, نیند اب آتی نہیں نجد کے سرداروں کو, جانے کب کوچ کرے سوئے حرم حزب اللہ. نیند اب آتی نہیں نجد کے. یقیناً یہ سیرت امام نہ ہوتا تو آپ کا 1 روپیہ نایا بلیاوی نہ لیتا, لیکن یہ سیرت امام ہے. پڑھنے والے نے مانگا نہیں, مولا نے خود سے دیا. انہوں نے کہا کہ مولا میں نے اس کے لیے نہیں لکھا, تو مولا نے فرمایا تیرا یہاں کا بھی ذمہ دار ہوں اور وہاں کا بھی ذمہ دار ہوں. پوچھ کرے سوئے, یہ سیرت امام ہے جو آپ چل رہے ہیں اور ہم اسے قبول کر رہے ہیں اور ایز اے تبرک. جانے کب کوچ کرے سوئے حرم حزب اللہ, نیند اب آتی نہیں نجد کے سرداروں کو. صرف دیتے ہیں بیاں کرتے نہیں ہیں کچھ بھی, صرف دیتے ہیں بیاں, سب دے رہے ہیں, 57 ملک روز بول رہے ہیں, صرف دیتے ہیں بیاں کرتے نہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ صرف دیتے ہیں بیاں. مصرع لگ جائے, اگر سچا مصرع ہو تاریخ سامنے رکھ کر کے تو دعا چاہتا ہوں. صرف دیتے ہیں بیاں کرتے نہیں ہیں کچھ بھی, اپنے اجداد کے دہرائے ہیں کرداروں کو. ارے بھائیو آپ سے زیادہ کون سمجھے گا, یہ کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں مولا بھائی. صرف دیتے ہیں بیاں کرتے نہیں ہیں کچھ بھی, اپنے اجداد کے. جناب سیدہ کا دروازہ جلا دیا گیا, کون بولا؟ صرف جو حق پسند تھے وہی بولے, باقی مدینہ مسلمانوں سے چھلک رہا تھا. جی یہ بہت, اس کا جواب عالم اسلام کے سامنے ہے ہی نہیں ہے. مدینہ مسلمانوں سے چھلک رہا تھا, لیکن صرف دیتے ہیں بیاں کرتے نہیں ہیں کچھ بھی, اپنے اجداد کے دہرائے ہیں کرداروں کو. جو سعودی ہے پریشان ہے یہودی کی طرح, جو سعودی ہے پریشان ہے یہودی کی طرح, کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکاروں کو. جو سعودی ہے سلمى ابو
چونکہ میرا وقت ناظم مقاصدہ نے کہا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے میسم بھائی کو بھی پڑھنا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد دلا دیا، ورنہ میں جذبہ ولا میں ڈوبا تھا، آپ بھی ڈوبے ہوئے تھے۔ اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ ایک نظم جو ایک احتجاج ہے، ایک لیکن چونکہ 3:44 ہو گئے، اس لیے اسے جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ امام وقت کو ہم کس طرح بلائیں گے، ایک پیغام اور ختم۔ امام وقت کو ہم کس طرح بلائیں گے، ہے فکر سامنے کس طرح ان کے جائیں گے، ہے فکر سامنے کس طرح ان کے جائیں گے۔ ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے، ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے، پھر ایسے میں انہیں کس طرح منہ دکھائیں گے۔ ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے، دوستوں مکاری کے، فراڈ کے، دھوکے بازی کے، عیاری کے، ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے، پھر ایسے میں انہیں کس طرح منہ دکھائیں گے۔ علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا، علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا، ہے دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے۔ ارے بھائی مولانا فرمائیے، علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا، ہے دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے۔ کہا یہ مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی، کہا یہ مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی۔ اب تو حد ہو گئی کہ میوزک پر لوگ قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ نظم نہیں ہے بلکہ ایک احتجاج ہے۔ کہا یہ مولا نے، ورنہ ایک دن ایسا ہو جائے گا دوستوں کہ یہ سب جو ساز پہ پڑھ رہے ہیں، میوزک پہ پڑھ رہے ہیں، وہ اسٹیج پہ لے کے چلے آئیں گے۔ اس لیے ایک احتجاج، ایک لگام ضروری ہے۔ ہمارے علماء نے اس پر سخت تقریریں کی ہیں، لیکن ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا ہے۔ اب شاعروں کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی مخالفت کریں۔ کہا یہ مولا نے، بس جلدی جلدی سمیٹتا ہوں، کہا یہ مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی، حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے، حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے۔ میرے سلام میری انجمن اور فرش عزا، میں آپ کی تائید چاہتا ہوں، میرے سلام میری انجمن اور فرش عزا، کیا ایسے فرش پر میرے امام آئیں گے، کیا ایسے فرش پر میرے امام آئیں گے۔ میرے سلام میری انجمن اور فرش عزا، کیا ایسے فرش پر میرے امام آئیں گے۔ وہ لاکھ دیکھیں کہ سورج پلٹ گیا پل میں، وہ لاکھ دیکھیں کہ مہتاب ہو گیا ٹکڑے، وہ جن کے ہاتھ میں پتھر نے پڑھ لیا کلمہ، کریں گے جلوے مہدی کو دیکھ کر انکار، منافقین کبھی حق پہ آنا پائیں گے، منافقین کبھی حق پہ آنا پائیں گے۔ خیال لے کے جو یوٹیوب سے پڑھیں محفل، خیال لے کے، ارے بھائی کیا کر رہے ہیں، خیال لے کے، ایک پیغام ہے، خیال لے کے جو یوٹیوب سے پڑھیں مجلس، خیال لے کے جو یوٹیوب سے پڑھیں محفل، وہ بیوقوف ہمیں کب تلک بنائیں، وہ بیوقوف ہمیں کب تلک بنائیں گے۔ جمیل ہو کے انیس و دبیر، جوش و نسیم، جوش ملی آبادی، نسیم امروہی، جمیل ہو کے انیس و دبیر، جوش و نسیم، یہ اپنے مقتے سے کب تک انہیں سنائیں گے، یہ اپنے مقتے
سے کب تک انہیں سنائیں گے؟ نہیں ہے وزن کا محتاج کوئی نظر امام، نہیں ہے وزن کا محتاج کوئی نظر امام، نہیں ہے وزن کا محتاج کوئی بھی تحفہ تبرکات، نہیں وزن کے کبھی محتاج در حسین سے جو بھیک ہم کو ملتی ہے، غلط ہے اس کی جو قیمت اگر لگائیں گے، غلط ہے اس کی جو قیمت اگر لگائیں گے۔ بتاؤ کیا یہ فرزدق نے مانگا مولا سے، بتاؤ کیا کہ فرزدق نے مانگا مولا سے، بتاؤ کیا کبھی دیبل نے مانگا مولا سے، بتاؤ کیا کہ فرزدق نے مانگا مولا سے۔ امام دے گے یہاں اور امام دیں گے وہاں پر وہ بخشوائیں گے، امام دیں گے یہاں، امام دیں گے وہاں پر وہ بخشوائیں گے۔ لکھو عریضے میں محفل پڑھیں گے اتنے میں، لکھو عریضے میں مجلس پڑھیں گے اتنے میں۔ یہ شاعروں سے کہو خود کو اب درست کریں، یہ ذاکروں سے کہو خود کو اب درست کریں۔ کیوں؟ امام وقت لیے ذوالفقار آئیں گے، شاعروں سے کہو خود کو اب درست کریں، امام وقت لیے ذوالفقار آئیں گے۔ آخری شعر اور زحمت تمام ملاحظہ فرمائیے۔ امام وقت لیے ذوالفقار آئیں گے، یہ شاعروں سے کہو خود کو، کوئی بھی تبرک وزن کا محتاج نہیں ہے، 1 روپیہ ہو چاہے 1 لاکھ ہو، اور یہ سیرت امام ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے مولا نے جس کو دیا اس نے مولا سے مانگا نہیں تھا۔ مکان غصبی اور صوفے بھی اس میں رشوت کے، رشوت کے، وہ آ گئے تو انہیں کس جگہ بٹھائیں گے؟